نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ جو بات مذاکرے میں آ جاتی ہے وہ عرصے کے بعد عمل میں بھی آ جاتی ہے۔ جب کسی بات کے مذاکرے ختم ہو جاتے ہیں تو اس پر عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ خدام دین اور علماء کرام کی ذمہ داریوں میں سے، کارہائے نبوت میں سے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر اسلام کی تعمیر میں جن جن شعبوں کو زندہ فرمایا، چلایا اور انسانی سماج کے لیے بے حد ضروری ہے، عدالت کا قائم ہونا، محکمہ شرعیہ کا قائم ہونا۔ دو انسان جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر تنازعات، وہاں پر چپقلش، وہاں پر نوک جھونک، وہاں پر ٹکراؤ کے واقعات ہر انسانی معاشرے میں ہوتے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے ایسے قانون کی جو انصاف کو زندہ کرے۔ اسلامی خلافت کا اہم باب ہے، اسلامی خلافت کا اہم باب ہے قضاء کا نظام۔ ہمارے اکابر جنہوں نے یہاں پر اسلامی حکومت کے زوال کے بعد، حکومت تو ہار گئے تھے، ہمت نہیں ہارے تھے، سلطنتیں، ریاستیں لٹ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اکابر نے بہت ہی نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ جس ممکن طریقے سے ملت اسلامیہ کی حفاظت ہو سکتی تھی، بہترین طریقے سے اس کا انتظام کیا، اور بعض پہلوؤں میں اتنا بے مثال قسم کا انتظام کیا کہ اسلامی ملکوں میں بھی اس کی نظیر نہیں پائی جاتی ہے۔ قضاء کا قیام ہمارے ملک میں جمعیت علماء ہند، دارالعلوم دیوبند اور پھر انہی کے فضلاء اور رفقا میں سے ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ پٹنہ حاضری ہوئی، وہاں پر قضاء کا نظام بتلایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اسلامی خلافت ہوتی یا مسلم ملک ہوتا تو اس سے بہتر قضات کا نظام کیا قائم کیا جا سکتا تھا۔ غیر مسلم حکومت میں ہوتے ہوئے اس قدر پختگی، اس قدر گہرائی، عوام کا اعتماد، سماج سے گہرا تعلق، نہایت استغنا، بے لوث خدمات اور صوبوں تک پھیلا ہوا وسیع دائرہ، یہ غیر معمولی کام ہے جو ہمارے اکابر نے انجام دیا ہے۔ واقعی قضاءت کا کام اعلیٰ سطحی صلاحیت چاہتا ہے، علم و فہم اور تجربے کا متقاضی ہے،
لیکن ہمیں چاہے دارالقضاء کھولیں یا نہ کھولیں، مسجد کے امام ہونے کے ناطے، مدرسے کے ذمہ دار ہونے کے ناطے، عوام الناس کی کسی قدر مرجعیت کی وجہ سے قضاء کے مسائل نمٹانا ہی ہوتا ہے، شرعی پنچایت سنبھالنا ہی ہوتا ہے، تنازعات کو حل کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بنیادی معلومات، اس سلسلے کی ابتدائی معلومات، اس میدان میں آگے کا سفر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میدان کی حساسیت کیا ہے، بدلتے حالات اور بدلتے قوانین کی روشنی میں کیا نزاکتیں پیدا ہو چکی ہیں، احتیاط پوری کرتے ہوئے کام اہتمام کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ احتیاط کے نام پر آدمی اہتمام نہ چھوڑ دے اور اہتمام اور جذبے کی وجہ سے بے احتیاطی نہ کریں۔ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، شریعت کی باریکیوں پر بھی نظر ہو اور سرکاری قوانین کے دقائق پر بھی نظر ہو، تبھی آدمی سلیقہ مندی کے ساتھ بے ضرر طریقے سے کوئی مصیبت اور آزمائش مول لیے بغیر آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کی ہی یہ صورتحال ہے کہ انسانی قانون، انسانوں کی عقل کا بنا ہوا قانون، یہ حقیقت میں انسانوں کے لیے کبھی مکمل حل نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کا علم کمزور ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ انسان جلد باز ہے، انسان بخیل ہے، انسانوں پر ظلم کرنے والا ہے، ظلوم ہے، جہول ہے، منوع ہے۔ انسانی فطرت کی ان ساری کمزوریوں کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے قانون کے اندر بھی وہ سارے نقائص موجود ہوا کرتے ہیں۔ انسانوں کے قانون بدلتے رہتے ہیں، اللہ کا علم مکمل ہے، اسی لیے اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں خدائی قانون کو نافذ کیا، بلا شبہ انسانی تاریخ کے وہ لوگ عجوبے تھے، اور ویسا معاشرہ انسانی تاریخ نہیں پیش کر سکی ہے۔ اسلامی قضات کا استغنا اور مسلمان قاضیوں کا تقوی، اس کے واقعات، اس کا تصور کرنے سے بھی موجودہ زمانے کے ضمیر فروش جج اور ضمیر فروش وکیل تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی نظیریں، ایسی خودداری کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کی ذہانت، ان کی فطانت، حضرت عمر کے فیصلے، حضرت علی کے فیصلے، قاضی شریح کے فیصلے، قاضی شریک کے فیصلے، عافیہ بن یزید کے فیصلے، کیسے ذہین ترین قسم کے لوگ گزرے ہیں، اور بہت بڑا کام ان کی فقہ پر، ان کی قضاء پر ہو چکا ہے۔ نظر ہونی چاہیے اہل علم کی، یہ محاذی عدالتیں نہیں ہیں۔ دارالقضاء، محکمہ شرعیہ یا علماء اور مسجدوں کی چہار دیواری میں جو مصالحت کی کوششیں ہوتی ہیں، جو مفاہمت کی کوششیں ہوتی ہیں، جو کونسلنگ کی جاتی ہے، یہ حکومت کا بوجھ کم کرنے والی ہے، انسانیت کو عدالت کے بوجھ سے ہلکا کرنے والی ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جو جتنا بڑا ماہر وکیل ہوتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنے کے قابل کوئی قاتل ہی بن سکتا ہے، کوئی چور ہی بن سکتا ہے، کوئی ظالم ہی بن سکتا ہے۔ مظلوم بیچارہ لٹا پٹا، مہنگے
اور طاقتور اور مؤثر نمائندگی کرنے والے وکیل کو حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے، تو عدالتی نظام کس رخ پر جائے گا؟ انصاف اور عدل کے سلسلے میں کہیں کے باشندوں کو بھی جب نا امیدی ہو جاتی ہے تو لاقانونیت پھیل جاتی ہے، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلامی شریعت کا امتیاز ہے کہ وہ صرف ڈنڈا چلانا نہیں جانتی ہے، بلکہ تقوی کی بنیاد پر معاشرے کو کھڑا کرتی ہے، اور تقوی وہ طاقت ہے کہ جو اس جگہ بھی کام کرتی ہے جہاں پولیس نہیں ہوتی ہے، جہاں ڈنڈا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی باریکیاں نکاح کے سلسلے میں، طلاق کے سلسلے میں، رضاعت کے سلسلے میں، فسخ و تفریق کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا اعتدال، اسلامی تعلیمات کا توسط اور توازن بہت ہی آدمی کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ یورپ کی عدالتوں کے مقابلے میں، ہمارے ملک کی عدالتوں کے مقابلے میں ابھی بھی ہمارے پاس بہت سے مذہب ماننے والوں کے یہاں پنچایتیں پائی جاتی ہے، گاؤں کے اندر کمیٹیاں پائی جاتی ہیں، جو پنچایتیں اور کمیٹیاں مسائل کو حل کرتی ہیں۔ مسلم عہد کے اندر بھی ہر مذہب والے کو اپنے مذہبی قانون پر عمل کرنے کی اجازت تھی۔ اس زمانے میں حکومتیں بجائے ملک کی تعمیر کے مسائل، ملک کی ناخواندگی اور ملک کی بے روزگاری اور ملک کے باشندوں کی غربت اور سرحدوں کی حفاظت کے مسائل کے مقابلے میں خانہ جنگیاں، مذہبی منافرت اور ایک کمیونٹی کو نشانہ بنانا اور اسلامی قانون کی تضحیک اور توہین کے رخ پر وہ پڑ چکی ہے۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرسنل لا کا خاص طور پر، کہ جس کے سلسلے میں دستور کی روشنی میں بھی ہر قوم کو اجازت ہے اپنے پرسنل لا پر چلنے کے سلسلے میں احکامات، اسرار و رموز، عقل و نقل کو پڑھنا چاہیے، اور 3 طلاق کے بل کے ساتھ ہمیں مسائل کے بتانے میں، تحریر کے دینے میں، توا گرم کیسے کیا جاتا ہے، روٹی کیسے ڈالی جاتی ہے، ترغیبی بات کیسے کی جاتی ہے۔ ایک تو عدالتیں ہی کم ہیں، جتنی متعین تعداد ہے اس متعین تعداد پر عدالت ہونی چاہیے، عدالت نہیں ہے۔ اگر عدالت ہے تو مقدمات کی بھرمار ہے، پھر مقدمات کی بھرمار کے ساتھ ججز کی کمی ہے، اور جو جج موجود ہیں ناکارہ پن، اپنے مقدمات کے سلسلے میں ہوم ورک کرنا، تیاری کر کے آنا، رشوت کا لین دین سے بچنا، یہ سب چیزیں ہمارے ملک اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ مایوسی کا ماحول ساری دنیا میں عدالتوں کے سلسلے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے علاقے کے مشہور بزرگ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انصاف یعنی خون صاف ہو جاتا ہے۔ ایک وکیل صاحب نے کہا تھا کہ جو مقدمہ جیت جاتا ہے وہ گھر جا کر روتا ہے، جو مقدمہ ہار جاتا ہے وہ عدالت سے ہی روتا ہے۔ روتے دونوں بھی ہیں، رشتے لڑ گئے، اولاد دور ہو گئی، بچوں کو باپ نہ ملا، بچیوں کو ماں نہ ملی، دادا نانی نہیں ملے، نانی چچا ماموں پھوپا رشتے سب ذبح ہو جاتے ہیں، عزتوں کی نیلامی، تنہائی کے باتوں کا افشا، اور پھر اپنی دولت کو بہا دینا۔ ضد نے عدالتوں کو آباد کر رکھا ہے، ضد اور عناد نہ ہو تو عدالتوں کی چمک ختم ہو جائے۔ دوسری مثال بھٹکل کی ہے، جہاں 1200 سال سے اسلامی قضاء کا نظام چل رہا ہے۔ مسلمان جب سے وہاں پر پہنچے ہیں انہوں نے اپنے معاشرے کا اٹوٹ حصہ بنایا دارالقضاء کا قیام۔
200 سال کے مقدمے محفوظ ہیں، کسی عدالت نے محفوظ نہیں ہے، 200 سال کے مقدمے کاغذات کی شکل میں۔ ہمت و حوصلہ کرنے والوں کو دیکھا گیا گھروں میں جا کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اقضوہم فی دورہم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھروں میں فیصلہ کرو تاکہ لوگوں کی غیرت پر آنچ نہ آئے، ان کی عزت و آبرو پر کوئی آنچ نہ آئے، اور اپنائیت کے ساتھ گھر کی بات گھر میں سڑک پر لانے کا موقع نہ بن جائے۔ کام کرنے والے اپنی عمروں کو اس میں لگا رہے ہیں۔ ہمارے نلگنڈا کا علاقہ، کریم نگر کا علاقہ، جہاں کے قدیم ہمارے فضلاء اکابر نے اتنا بہترین انداز میں کام کیا۔ پولیس اسٹیشن کوئی مقدمہ لے کر جاتا ہے، آج بھی پولیس کہتی ہے تمہارے مولوی صاحب ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اعتماد جیتنا، استغنا کے ساتھ رہنا، بے لوث طریقے سے، صبر و تحمل۔ ابھی قاضی انعام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم شہر کے ہمارے مشہور علماء میں سے ہیں، قضاء کے کام سے خاص دلچسپی ہے، اردو میں فیصلے لکھتے ہیں، خود ہی انگریزی میں منتقل کرتے ہیں، اور پھر فقہی اور قانونی باریکیوں پر گہری نظر، اور اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کے تحت ہمارے ان صوبہ جات میں محاکم شرعیہ اور شرعی پنچایتوں کے جال پھیلانے کا ذمہ دار آپ کو بنایا گیا۔ ہم سب بہت توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم ان کی گفتگو کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم علماء کرام، خدام دین، ایک اہم نشست ہے جس میں ہم اور آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں، جس میں اس وقت کے جو حالات ہیں، اس مناسبت سے مختلف موضوعات اور مختلف میدانوں کے سلسلے میں کام کے کیا مواقع ہیں، ملت کی، معاشرے کی، ملک کی، انسانوں کی کیا ضرورت ہے، اور ہم اس ضرورت کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں۔ ایمان کے اور انسانیت کے کیا تقاضے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس پر ہم مذاکرہ کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اجتماع کو اور اس نشست کو، اس اجلاس کو منعقد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور ان کی فکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نافع بنائے، اور آپ حضرات کا ہمارا یہاں پر جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے نافع بنائے۔ کئی موضوعات ہیں ہمارے سامنے آج کی اس نشست میں، جس میں ملکی اور عالمی حالات کا تجزیہ اور اس سے پہلے کی تاریخ، آگے کے کیا حالات ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ امت میں دینی تعلیم کی فکر کیسے اس کو فروغ دیں اور کیسے دینی تعلیم کو عام کریں، اس کی فکر ہو رہی ہے۔ عصری تعلیم کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک مستقل موضوع ہے۔ ایک موضوع یہ بھی ہے کہ معاشی طور پر جو پسماندگی ہے، اور اس کے لیے اپنی استطاعت اور اپنے بس بھر ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے فکریں کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے ایک موضوع ہے، اس کے ماہر علماء حضرات اور میدان کے ماہرین، ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ انہی میں ایک بہت اہم ترین موضوع جس کے بارے میں مولانا نے ابھی تعارف پیش کیا ہے کہ محاکم شرعیہ کا قیام جو ہے وہ کیسے عمل میں لایا جائے اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ ضرورت جو ہے وہ
آپ حضرات علماء ہیں، اہل علم ہیں، ضرورت تو واضح ہے، صاف ہے، مذاکرہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ جب آپس میں ملتے تو جو دینی اساسات ہیں، بنیادیں ہیں دین کی، وہ دلوں میں راسخ رہیں، اس کے لیے اساسات کا مذاکرہ کرتے تھے اور پھر جدا ہوتے تھے۔ محاکم شرعیہ کی جو ضرورت ہے، ایک ضرورت ہے دینی ضرورت، شرعی ضرورت، اور اس کی اصل یہ ہے کہ ہمارے درمیان نزاع کھڑا ہو جانا ایک فطری بات ہے۔ صرف بدنیت اور بدخواہ لوگ ہی نہیں، بلکہ بسا اوقات نیک نیت لوگوں کے درمیان بھی کوئی نزاع کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نزاعات ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں اہل علم ان نزاعات کو حل کرتے تھے، ان سے زیادہ مقدس گروہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو نزاع ہو جانا ایک فطری بات ہے۔ نزاعات کے حل کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ آپ اپنے ذہن سے اور اپنی فکر اور اپنی طرف سے آپ کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت ضروری ہے، شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ اور اس معاملے کو دین میں جو بہت اہم حصے بتلائے گئے ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اس کے احکام میں جس درجے سختی اور تاکید ہے وہ بہت کم دوسرے اور احکام میں ہے۔ ابھی مولانا نے جو آیت پڑھی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ آیت کا اور اللہ تعالیٰ کے خطاب کا اور کلام کا انداز اس پر غور کیجئے، کس درجے تاکید ہے کہ آپ کی رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے درمیان کوئی نزاع کھڑا ہو جائے، کوئی جھگڑا، کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، تو وہ اس کے حل کے لیے جب تک آپ سے رجوع نہ کریں، آپ کو اپنا فیصل نہ بنائیں، اور پھر جو آپ فیصلہ کریں اس سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے اپنا سر جھکائیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی نزاع ہو جائے تو پھر تم اس کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ واقعی اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر تمہارا ایمان اگر ہے، آیت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر یہ نہیں کر رہے ہو تو گویا کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اور ایک اور آیت، اس کا بھی مذاکرہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے اس موضوع کی اہمیت کے لیے، کہ جب کسی نزاع کو حل کرنے کے لیے ایک فریق دوسرے فریق کو یا اصحاب امر مؤمنین اور اس نظام کو قائم کرنے والے لوگوں سے کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس طرف آؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول، تو فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یعنی اس سے پہلو تہی کرنے والے جو ہے ان کے اندر نفاق ہے۔ تو یہ جو شریعت کے حکم میں اس درجے تاکید ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نزاعات مسلمانوں کے درمیان وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں حل ہوں۔ یہ ہماری اساس اور بنیاد ہے اس موضوع کی۔ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی در پر حاضر ہوں اپنے نزاعات کو حل کرنے کے لیے جہاں پر شریعت مطہرہ کی روشنی میں مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو۔ اب اس کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ امت کے جو اصحاب امر ہیں، اولو الامر ہیں،
چاہے وہ صاحب اقتدار ہوں، چاہے وہ ہمارے جیسے کسی ملک کے اندر ہوں، اور وہاں پر جو ہے اپنے بس بھر اور اپنی بساط اور اپنی استطاعت میں تشدد کے بجائے، بکھرے ہوئے ہونے کے بجائے ایک متحدہ ایک جو ہے وہ امت کا ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کرتے ہوں. ان کی دینی بہت ساری ذمہ داریوں میں سے جیسے ہمارے سامنے ہے بھئی مکاتب کا نظام چلاؤ، کیونکہ اب یہ فرض عین کے درجے میں ہے. یہ بات چل رہی ہے نا. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ علوم عالیہ جو ہیں ہمارے پاس، جس کے بہت بڑے بڑے ادارے ہمارے پاس ملک میں موجود ہیں، لیکن مسلمان بستیوں کی سطح پر ہر جگہ اب بڑے بڑے اداروں کی ضرورت کے مقابلے میں مکاتب کی اہمیت کو پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق فرض علم سے ہے. ایک مسلمان کو جس درجے کا علم حاصل کرنا فرض ہے، مکاتب کا نظام اس سے جڑا ہوا ہے، تو اب وہ فرض عین ہے. وہ تو مدارس کا نظام ہے، مکاتب کا نظام ہے، اسی طریقے سے ہمارے اور دیگر سلسلے ہیں. انہی میں سے ایک اہم یہ ہے کہ آپ نظام قضاء کو قائم کریں. چنانچہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں، کیونکہ شریعت کے احکام کا نزول جو ہے وہ مدنی زندگی سے ہوا ہے، پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین میں، اور پھر اس کے بعد میں تاریخ اسلامی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں اولو الامر نے اس کی فکر کی ہے ہمیشہ کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ نظام قضاء جاری ہو. یہ شرعی اساس میں نے بتلائی ہے. اس شرعی اساس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. ہم کیوں اصرار کرتے ہیں کہ بھئی نظام قضاء جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے؟ ہم اس لیے اصرار کرتے ہیں کیونکہ نظام قضاء جڑا ہوا ہے لوگوں کو انصاف پہنچانے سے. اگر یہ نظام قضاء موجود نہ ہو تو پھر معاشرے کے اندر ظلم پھیلتا ہے. ظلم کو ختم کرنا، جیسے کہ ایمان اس ضرورت کو پورا کرنا، یہ ہمارے مقاصد میں سے ہے، دین کے شریعت کے مقاصد میں سے ہے. اسی طریقے سے اور دیگر مقاصد کے ساتھ، شریعت کے مقاصد کے ساتھ یہ بھی ہے کہ معاشرے سے ظلم کو ختم کیا جائے. اگر آپ نظام قضاء قائم نہیں کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر ظلم پھیلے گا، لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے. جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کا حل نہیں نکالا گیا تو لازماً کسی نہ کسی ایک فریق کے پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظالم کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. ہم مسلمان اہل اسلام جو کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے، ہم مدعی ہیں نا اس بات کے، یا نہیں ہے؟ یا ہم کہتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی بس ہم ایک ہی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، بھائی اتنا ہی ہمارا کام ہے، باقی مسائل دنیا خود سے حل کر لے؟ ایسا تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر مسئلہ ہم حل کرتے ہیں. نظریاتی طور پر کم از کم ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھئی معاشرے کے اندر ظلم پھیل رہا ہے. تو اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے، اسلام مدعی ہے اس بات کا کہ یہ تو اللہ کی شریعت ہے. جیسے مولانا نے ابھی کہا کہ انسانی ذہنوں سے بنے ہوئے جو قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کمی کی گنجائش ہوتی ہے، زیادتی کی گنجائش ہوتی ہے، غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت، اس کے اندر کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی غلطی، کسی قسم کے ظلم، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا نظام قضاء اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ حکمت جو ہے اس نظام کے پیچھے ہے. مثال کے طور پر میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اگر آپ جو ہے نظام قضاء قائم نہیں کریں گے تو پھر لازماً وہ لوگ جو ہے وہ ایسے دروں پہ جائیں گے جہاں پر انصاف پورا نہیں ہوتا، انسانی ذہنوں سے ہوتا ہے. اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ہم روتے ہیں، کوڑکوڑاتے ہیں، طلاق کے معاملے میں ہم رو رہے ہیں، وراثت کے معاملے میں ہم رو رہے ہیں، متبنہ کے مسائل کے بارے میں اب بات چل رہی ہے، اس کے لیے ہم پریشان ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. لیکن جو ہم اپنی نجی گفتگوؤں کے اندر یا سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ پر یا کسی اور جگہ کے اوپر ہم پریشان ہیں یا اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں،
اس کو صحیح سمت اور صحیح رخ دینے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں محاکم شرعیہ کی فکر کیجیے۔ تاریخ اسلامی کے اندر مسلم حکمرانوں کی جانب سے کبھی اس شعبے کے قیام کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی۔ ہمارا قریب ترین جو دور ہے ہمارے ملک کا، جہاں پر اسلامی حکمران موجود تھے مغل، انہوں نے جو ہے فوجداری اور دیوانی عدالتوں کا ایک نظام قائم کیا تھا، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ہم یہاں پر جو ہے اس مختصر اور محدود وقت میں ذکر نہیں کر سکتے۔ اصل جو تاریخ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے، جو عام طور پر ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں کے کئی شبہات باقی رہ جاتے ہیں، اس تاریخ کو ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ جب مغلوں کا یہاں پر زوال آیا تو آپ شاید بہت سارے لوگ جانتے ہیں ہم میں سے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا امارت کے ضمن میں، اس کا ایک جز نظام قضا کا قیام تھا۔ 1857 میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے جو ہے ان کو امیر منتخب کیا گیا، انگریزوں سے اس امارت کے ذریعے سے جو ہے مقابلہ کیا گیا، اس کا ایک جز جو ہے وہ نظام قضا تھا، مسلمانوں کے نزاعات کو حل کرنا تھا۔ اور پھر جب پورے ملک کے اندر انگریز جو ہے وہ غالب آ گئے، برطانوی استعمار یہاں پر چھا گیا، اب وہاں سے سب سے پہلا جو مسئلہ کھڑا ہوا دیگر اور کئی مسائل کے ساتھ، وہ یہی تھا کہ بھئی نظام قضا انہوں نے ختم کر دیا مسلمانوں کا۔ ایک تو ہے اسلامی عدل کو آپ دوسروں کو دیں کہ بھئی انصاف کیا ہے، دوسرے ہیں بہت سارے مسائل مسلمانوں کے ایسے ہیں جو مسلم نظام قضا سے جڑے ہوئے ہیں، قضائے قاضی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک کہ مسلم قاضی کا فیصلہ ان مسائل میں نہیں ہوگا تب تک وہ معاملہ نمٹے گا نہیں، وہ ویسے ہی رہے گا۔ اس کی ایک موٹی مثال جو بہت معروف ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے میں بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یا شوہر کہیں پر غائب ہے، پتہ نہیں چل رہا کہاں پر ہے، یا اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں۔ اب اس میں وہ عورت کسی بھی عدالت کو چلی جائے، وہاں سے نزاع کو ختم کرنے کے لیے نکاح ختم کرنے کا فیصلہ بھی ہو جائے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگا اگر وہ مسلم قاضی کی طرف سے نہیں ہوگا۔ قضائے قاضی مسلم شرط ہے وہاں پر۔ اب مسلمان جائیں تو کہاں جائیں؟ اس کے لیے ہمارے اکابر نے فکریں کی، اور 1920 میں جمعیت علماء کے قیام کے بارے میں تو لوگ بہت سے جانتے ہیں، لیکن یہ اس کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر جو ہے وہ اس سے واقف نہیں ہے، یا کم لوگ واقف ہیں، کہ حضرت شیخ الہند مالٹا کی اسارت سے وہ واپس آئے تھے، اور اس سے پہلے ہی جمعیت کا قیام جو ہے وہ عارضی طور پر عارضی امیر اور صدر کے طور پر ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ الہند کو امیر منتخب کرنا تھا، لیکن حضرت بہت علیل تھے، بہت جو ہے بیمار تھے، تو 1920 میں جو سب سے پہلی نشست حضرت شیخ الہند کے صدارت کے اندر جمعیت علماء کی ہوئی، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہی ہوا کہ بھئی امیر منتخب کرو تاکہ امیر سے جڑے ہوئے نظام قضا وغیرہ کے مسائل جو ہیں وہ امت کے پورے ملک کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں وہ جو ہے حل ہو سکیں۔ اور وہاں سے لے کر آپ آج تک دیکھیے کہ امارت اسلامیہ، امارت شرعیہ، خاص طور سے نظام قضا کے موضوع پر، حاکم قضا کے لیے جمعیت علماء نے جو ہے اس کی مستقل مسلسل فکریں کی ہیں۔ 1926 کے اندر جو ہے شرعی پنچایتوں کا نظام قائم کر دیا۔ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر قاضی امیر نہ ہو موجود، خلیفہ موجود اگر نہ ہو، تو پھر قاضی کیسے مقرر کیا جائے گا؟ جو حضرات مفتی ہیں یہاں پر، فقہ سے جن کو تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ کہیں پر اسلامی نظام حکمرانی کا ختم ہو جائے اور وہاں پر جو ہے وہ غیروں کا استیلا ہو جائے، جیسے کہ ہمارا ملک تھا انگریزوں کے دور میں، اور نظام قضا ختم ہو گیا، قاضی ختم کر دیے گئے، قاضی ختم کیے گئے باقاعدہ۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے انگریزوں کے دور کے اندر اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک قدیم نشانات کو جو ہے وہ ایکٹ بنا کر ختم کیا گیا۔ سب سے آخر میں ختم کیا جانے والا جو ہے وہ نظام شہادت ہے، اسلامی نظام شہادت۔
تو فقہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر خلیفہ کے ذریعے سے مقرر کیا ہوا قضاء کا نظام ختم ہو جائے تو اب کیا کریں گے مسلمان؟ تو جو حکمران طبقہ آیا ہے غیر مسلموں کا، ان کے ہی حاکم سے کہیں گے کہ بھئی ہمارے درمیان ایک مسلمان قاضی کو مقرر کر دو تاکہ ہمارا نظام قضا چلتا رہے، ہمارے جو شرعی مسائل ہیں وہ رکے نہیں۔ اس کی کوششیں کی ہمارے اکابر نے، انگریزوں سے جو ہے مستقل حکمرانوں سے رابطے میں رہ کر اسلامی قاضی کے مقرر کرنے کے لیے فکریں کی گئیں، لیکن اس مطالبے کو کبھی قبول نہیں کیا گیا۔ کچھ جزوی طور پر اس کی کچھ مثالیں پیش آئی کہ بھئی قاضی تو جو ہے وہ وہی ہوگا جو لندن سے جو ہے لا پڑھ کر آیا ہے اور اس کا بحیثیت جج ہمارے پاس انتخاب ہو چکا ہے۔ البتہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جیورس کاؤنسل جو ہے ہم بنا دیں گے، اس میں علماء بھی آ جائیں، ہندو اگر آتے ہیں ہماری عدالتوں میں تو ان کے لیے پنڈت آ جائیں، ان کے جو سول ایشوز ہیں، ان کے جو پرسنل لا کے جو ایشوز ہیں، ایسے مسائل کے اندر اگر مسلمان پارٹیز ہیں تو علماء رہنمائی کریں گے، اور اگر ہندو ہیں تو ان کے پنڈت رہنمائی کریں گے ہمارے جج کی جو رہنمائی کر دیں گے، جج اس کا فیصلہ کر دے گا۔ ایک جیورس کاؤنسل کا جو ہے کانسیپٹ ایکسیپٹ کر لیا گیا، قبول کر لیا گیا، لیکن اس کے اندر کبھی ایمانداری نہیں دکھائی گئی۔ علماء ایک رہنمائی کرتے اور وہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے اس میں فیصلہ کرتے، جیسے آج بھی ہو رہا ہے۔ اسی کے آپ قاضی بل کا جب پڑھیں گے، جمعیت کی محنتوں کے اندر قاضی بل کا بار بار ذکر آتا ہے، تو وہ برطانوی استعمار میں بھی ہوا، آزاد بھارت کے اندر بھی ہوا، لیکن قاضی کے تقرر کو کبھی قبول نہیں کیا گیا، مسلمان قاضی کے تقرر کو کبھی قبول نہیں کیا گیا۔ تو اکابر نے ہماری فکریں کی کہ بھئی یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو ہم ایک نظام خود قائم کرتے ہیں شرعی پنچایتوں کا۔ جمعیت علماء نے 1926 کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کا اعلان کیا، اور کلکتہ کے اندر جمعیت کا ایک اجلاس تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے صدارت میں۔ وہاں سے کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے علاقوں کے اندر پنچایتیں قائم کیجئے شریعت کی روشنی میں، اور اس کا نظام ہم سے لیجئے، اور وہاں کون فیصلہ کرے گا اس کو ہمارے پاس بھیجیے، ہم اس کی بنیادی تربیت کر دیں گے۔ پھر ہر دور میں آزادی سے پہلے آزاد بھارت کے اندر جو ہے انگریزوں سے جب مقابلہ چل رہا تھا اور انگریز یہاں سے چھوڑ کر جا رہے تھے ملک، تو انہوں نے ملک کے باشندوں سے، غیر مسلم بھی اس میں ہیں اور مسلمان بھی اس میں ہیں، آزاد بھارت کیسے چلائیں گے اس کا ایک خاکہ انہوں نے طلب کیا۔ تو اس وقت کانگریس ہی جو ہے وہ ایک مضبوط پارٹی تھی، اور بھی بہت سارے تھے، لیکن سب سے زیادہ مضبوط جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم ملے ہوئے تھے، جمعیت بھی جو ہے کانگریس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ تو خاکہ جب طلب کیا گیا تو نہرو نے ایک رپورٹ ترتیب دی، یا کانگریس نے رپورٹ ترتیب دی، اس کو جو ہے نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ 1932 کے اندر اس کو پیش کیا گیا۔ مسلمانوں کے مزاج کو جاننے کے باوجود اس کے اندر جو ہے آزاد بھارت میں مسلمانوں کا کیا نظام ہوگا، کانگریس نے اور نہرو نے خود جو ہے اس رپورٹ کے اندر اس میں کوئی چیز پیش نظر نہیں رکھی۔ تو حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جمعیت نے اس پر سخت احتجاج اپنا درج کرایا، اور اس میں نظام قضا کو انہوں نے شامل کروایا کہ آزاد بھارت کے اندر مسلمانوں کے یہ مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قاضی جو ہے وہ مسلمان مقرر کیا جائے گا۔ ملک جب آزاد ہوا ہمارا، بہت سارے جو ہے ملی سیاسی مسائل ایسے تھے جو ترجیحاً جو ہے اس پر توجہ دی گئی، اور یہ مسائل پھر جیسے کہ ویسے ہی باقی رہے۔ اپنے طور پر، نجی طور پر جو ہے اس کے لیے کوششیں اور فکریں ہوتی رہی، حکومتی سطح کے اوپر اس سلسلے میں کامیابی نہیں ہوئی، وہی شرعی پنچایت کا نظام چلتا رہا۔ جمعیت کی ایک بہت اہم ترین شخصیت ہے حضرت مولانا سید الملت محمد میاں رحمہ اللہ۔ انہوں نے جو ہے پھر اس نظام کو باقاعدہ ایک طور پر ترتیب دیا 1973 میں، اور شرعی پنچایت کا ایک خاکہ انہوں نے جو ہے وہ دیا۔ لیکن ان سے بھی پہلے جن کا بھی مولانا نے ذکر کیا، ابو المحاسن مولانا سجاد صاحب رحمہ اللہ، بہار کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت، ان کو پڑھنا چاہیے ہمیں۔ جمعیت علماء نے ابھی ان کے اوپر 2 خصوصی نمبر شائع کیے ہیں، ضخیم
ایک بھی نہیں، 2 زخیم ایک ہی شخصیت کے اوپر. ابھی تک جو ہے 100 سالہ کی تقریبات کے ضمن میں جو خصوصی نمبرات شائع ہو رہے ہیں، حضرت مولانا محمد میاں رحمہ اللہ پر آیا، مولانا سعید صاحب پر آیا، اور اسی طریقے سے دیگر اور شخصیات پر آیا. حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب کے اوپر 2 خصوصی نمبر آئے ہیں. انہوں نے جمعیت کے نظام میں 1921 سے فکریں کی کہ بھائی اس نظام کو مضبوط بنانا چاہیے، یہ اسلام کے اہم مقاصد میں سے ہے. معاشرے کے اندر انارکی پھیلے گی، ظلم پھیلے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم مدعی ہیں کہ ہم معاشرے کے ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو یہ تو اہم ترین مسائل میں سے ہے. گھر ان مسائل کے حل نہ ہونے کی وجہ سے جہنم بنے ہوئے ہیں. معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظلم پھیل رہا ہے، کمزوروں کے حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں. تو جمعیت کے تحت مولانا نے پورے ملک میں فکریں عام کی، اور بہار میں جو ہے جمعیت ہی کے تحت نظام قضا کو انہوں نے وہاں پر قائم کیا. وہاں پر جو امیر سادس مقرر، اب امیر 8ویں امیر ہے وہاں پر، مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ کے بعد مولانا فیصل صاحب کا جو انتخاب ہوا ہے، 6ٹے امیر تک وہاں پر جمعیت کے ذریعے سے جو ہے وہ امیر منتخب ہوتے تھے. تو 1973 میں شرعی پنچایت کا باقاعدہ ایک خاکہ بنایا مولانا محمد رحمہ اللہ نے. اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت کے ایک بہت لمبے عرصے تک صدر رہے. انہوں نے جو ہے 80 اور 90 کے درمیان کا جو دہا ہے، اس میں جب ملک کے اندر پھر حالات معاشرتی خراب ہوئے تو انہوں نے پھر حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ بھئی قاضی اسلامی جو ہے عدالتوں کے اندر، جیسے دوسرے ججز ہیں، آپ اپنا ایک کاؤنٹر بڑھائیے اس کے اندر کہ بھئی مسلم قاضی ہے، جو قضائے قاضی جن امور کے اندر شرط ہے اس کا فیصلہ یہ قاضی کرے گا. جب عدالت کے ذریعے سے مسلم قاضی اس کا فیصلہ کرے گا تو جو ہمارے مسائل ہیں، فسخ نکاح کا مسئلہ ہے، نفقات کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وراثت کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں، اس کو مسلمان بہت آسانی کے ساتھ قبول کریں گے. اور یہ مسائل نہیں ہوں گے کہ بھئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے لوگ آتے ہی نہیں ہیں عدالتوں کے اندر، خاص طور سے فسخ کا مسئلہ. لیکن پھر قاضی بل انہوں نے دوبارہ پیش کیا، اس کی پھر کامیابی نہیں ملی، تو مولانا نے پورے ملک سے ہزاروں علماء کرام کو جمع کیا دہلی کے اندر. غالباً یہ 1986 کی بات ہے، نومبر کی. اور انہوں نے امارت شرعیہ ہند جو 1920 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت کے اندر جو سوچا گیا تھا اور اس پر غور و فکر کیا جا رہا تھا، باقاعدہ اس کا نظام انہوں نے پورے ملک کے لیے قائم کیا. جبکہ امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ وہ 1921 کے اندر بس ایک صوبے کے حد تک جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا. یہ پورے ملک کے اندر مولانا نے قائم کیا، اور ملک کے ہر صوبے سے علماء کو جمع کیا، ہر صوبے کے اندر امیر شریعت جو ہے وہ مقرر کیا. پورے ملک کے اندر جمعیت کے علماء کرام کو بھیج بھیج کر انہوں نے اس کے لیے فکریں کی. میں یہ ساری تاریخ اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس شعبے کی اہمیت کیا ہے اور اس کے لیے ہمارے اکابر نے کتنی فکریں کی ہیں. اور کوئی درمیان میں مسئلہ کھڑا ہو گیا اس کے بعد فکریں شروع نہیں ہوئی اس کی، بلکہ بالکل روز اول سے اس کے لیے فکریں ہوئی ہیں. اور اس کے اور کئی پہلو ہیں جس کو ہم اس محدود وقت کے اندر سمیٹ نہیں سکتے. جب امارت شرعیہ ہند کا قیام عمل میں آیا تو وہ جو شرعی پنچایت کا نظام تھا جو 1926 کے اندر قائم ہوا، 1973 میں باقاعدہ اس کا خاکہ بنا. اب حضرت مولانا کے حیات میں مولانا نے جو ہے سب سے پہلے امیر کی حیثیت سے ابو المعاصر محدث اعظمی مولانا حبیب الرحمن صاحب کا انتخاب کیا علماء کرام کے ذریعے سے. تقریباً 3000 علماء کرام پورے ملک کے اکابر علماء کرام جمع تھے. پہلے امیر وہ مقرر ہوئے. محاکم شرعی پنچایت ہی کو نام بدل دیا گیا اب کہ یہ محکمہ شرعیہ ہے. دیکھیے محکمہ شرعیہ دارالقضاء، اس میں کنفیوز مت ہوئیے. ہمارا ملک جو ہے جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات کے اندر جس کی ہر شخص اپنی فکر اور اپنی جو ہے تڑپ کی بنیاد پر اپنے
اپنے دائرے کار اور اپنے دائرے اثر کے اندر جو ہے وہ محنتیں کر رہا ہے. تو جمعیت علماء نے یہ محنتیں کی. پرسنل لا بورڈ جو قائم ہوا اس نے دارالقضاء قائم کیے. ان کے درمیان نظریاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض لوگ اس کو جو ہے وہ موضوع بنا دیتے ہیں، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع کیا ہے اس پر ہمیشہ اہل علم کو جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسلام جو کہتا ہے کہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ خیر کثیر جو ہے وہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے نہیں آتا، بلکہ ایمان کے لیے فکریں کرنے سے اور اپنی محنتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ حصہ مل جاتا ہے تو پھر وہ امت کے اندر جو ہے وہ رحمت کا وہ ذریعہ بنتا ہے. اختلاف اور نزاع کا ذریعہ امت کے لیے کبھی نہیں بن سکتا. تو یہ جو ہمارے الگ الگ اداروں کے اندر کوئی دارالقضاء ہے، کوئی محکمہ شرعیہ ہے، اس کے پیچھے فکر کیا ہے؟ اس کے پیچھے فکر یہ ہے، چاہے وہ دارالقضاء ہو چاہے وہ محکمہ شرعیہ ہو، بھائی ہماری طرف سے کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل شریعت سے حل ہو جائیں. محکمہ شرعیہ یہی فکر کرتا ہے. ایک ہی جملے کی بات ہے، اس کے لیے لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. ان اداروں کا مقصد کیا ہے؟ چاہے وہ محکمہ شرعیہ، مسلمان کا مسئلہ شریعت کی روشنی میں حل ہو جائے. دارالقضاء کا مقصد، امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ کا مقصد، یا مزید ایسا کوئی اور ادارہ قائم ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، داعی نہیں ہیں اور اس کو روکتے ہیں، تشدد نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہو جاتا ہے، کوئی اپنے دائرے اثر کے اندر اس طرح کی فکر کرتا ہے، تو ضابطے کے مطابق اگر وہ کام کر رہا ہے، کرے بھائی، شریعت کی روشنی میں مسائل حل کرے. محکمہ شرعیہ ہو، دارالقضاء ہو، شرعی پنچایت ہو. اس تاریخ کے اور کئی گوشے ہیں، میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا. یہ ایک پہلو ہمارے سامنے پیش نظر رہنا چاہیے. ایک اور بہت اہم نازک بات، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت سے کچھ اختلاف اس کا ہے. یہ غلط فہمی لوگوں کو ہے. دیکھیے، اس وقت ملک کی عدالتوں کا جو حال ہے، ملک کی عدالتوں کا اس وقت کیا حال ہے؟ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 70 سال ہوئے. میں نے بھی کہا کہ اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کو فراہم کرنا. دنیا کی ہر حکومت کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نظام عدلیہ ہے، جوڈیشری ہے، عدالتیں ہیں، دیوانی عدالتیں ہیں، فوجداری عدالتیں ہیں، سول ایشوز کو ہم حل کرتے ہیں، کرمنل مسائل کو ہم حل کرتے ہیں. اور کوئی حکومت عدلیہ کے نظام سے خالی نہیں ہوتی. ہماری حکومت میں بھی ہے، ہمارے ملک میں ہے. یہ ہمارا ملک ہے. یہ عدالتیں جو ہیں وہ ہماری ہیں، ہمارے اکابر کی محنتوں کے ذریعے سے. ہاں، ہم مسلمان اس کے اندر برابر کے شریک رہے ہیں. اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فرقہ پرستوں کی طرف سے جو بھی نیریٹو چلایا جا رہا ہو، لیکن ہماری خدمات ہیں اور کسی سے کم نہیں ہیں. تو یہ عدالتیں اور یہ ملک ہمارا ہے. لیکن 70 سالوں کے اندر وہ نظام قضاء کے اندر دو سب سے بڑے مسائل ہوئے یہاں پر. ایک یہ کہ دیکھیے، اس دنیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ انسانوں کا حل کرنے کے لیے ایک بہت ضروری چیز جو دنیا میں اسلام کے علاوہ اور مسلمانوں کے علاوہ نظریاتی طور پر کسی کے پاس نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ اپنے اعمال کی فکر کرو، خدا کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے. عدالتوں کا نظام قائم کرو، لوگوں کو انصاف پہنچاؤ. اگر تمہارے پاس اقتدار ہے اور تم نے یہ کام نہیں کیا تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی. انفرادی مسائل کا چھوڑو، انفرادی جرم کا چھوڑو، عوام کا جو مسئلہ ہے، تولا تولا ماشا ماشا سب کا جمع ہوگا، ہمارے کندھے کے اوپر بوجھ بڑھے گا. یہ اسلام فکر دیتا ہے نا. نظریاتی طور پہ ہمارے پاس ہے، عملی طور پہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے.
دنیا کے پاس نہ نظریاتی طور پر ہے نہ عملی طور پر ہے. ہمارے پاس بھی عملی طور پر مفقود ہو چکا ہے. آپ دنیا کے اندر جو اسلامی ممالک ہے وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں موجود ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو عدالتیں ہیں یہاں پر, لیکن 70 سال کے اندر مان لیجئے کہ 1947 میں جب ملک آزاد ہوا, عدالتیں قائم ہوئی, نزاعات عدالتوں کے اندر آئے. اس سے پہلے بھی ہوں گے زیر التوا مقدمات, لیکن وہاں سے آپ شروع کیجئے. فرض کر لیجئے کہ اس وقت 100 مقدمات آئے, 47 کے اندر 100 مقدمات جو ہے ہماری عدالتوں میں آئے, فرض کر لیجئے سپوز. اور سال کے ختم کے تک جو ہے بڑی مشکل سے, ہم بہت احتیاط سے کہتے ہیں بھئی 70-80 جو ہے مسئلے حل ہوئے اور 20 مسئلے حل ہونا باقی رہ گئے. اور 48 کے اندر پھر 100 مقدمات آئے, پھر وہی 50-60 حل ہوئے اور پھر 20-30 باقی رہ گئے. ایسے ہوتے ہوتے, اب میں صرف مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ جس وقت ہم اس مقدمات کے مسائل محاکم شرعیہ سے جڑے تھے, جب ہم کہتے تھے 3 کروڑ کیسز ہندوستانی عدالتوں میں زیر التوا ہیں, پینڈنگ ہیں. کتنے؟ جب میں اس کام سے جڑا, جب کی بات میں کر رہا ہوں, 8-10 سال ہو گئے ہیں. اب فگر بدل گیا ہے. اب 4 کروڑ سے زائد ہماری عدالتوں کے اندر مقدمات زیر التوا ہیں. اب ایک مقدمہ آتا ہے تو مقدمہ درج ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ پہلی پیشی کے لیے عدالت میں بھی چلا جائے, بس کام ختم ہو گیا عدالت کا. اب وہ مقدمہ حل ہونے کے لیے 5 سال بھی لگ سکتے ہیں, 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, 20 سال بھی لگ سکتے ہیں. ایک شخص مر جانے کے بعد بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. 2010 میں جبکہ ہمارا آندھرا ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا, تلنگانہ اور آندھرا الگ الگ نہیں بنے تھے, آندھرا پردیش کی ہائی کورٹ نے ایک مقدمے کے فیصلے میں لکھا اس نے کہ ہمارے پاس اتنے کیسز زیر التوا ہیں, پینڈنگ ہیں, کہ ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں 310 سال چاہیے. اچھا, کس کا ہے یہ مقدمہ؟ جس کی عمر 60-70 سال ہے. ارے کسی کی اس سے زیادہ ہوتی ہے کیا؟ کون 310 سال تک کون جینے والا ہے؟ تو بات کہاں سے میں یہ سب ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ کیا ہمارے محاکم شرعیہ یا دارالقضاء ان کا حکومتوں سے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذہن سے یہ خیال نکال دیجئے آپ. 2007 میں ایک مقدمہ آیا تھا سپریم کورٹ کے اندر, اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. وہ مسئلہ تھا, صرف ریفرنس میں دوں گا, کہ ایک بدبخت نے اپنی بہو کے ساتھ جو ہے وہ بالجبر زنا کیا تھا, اور اس کے بارے میں شرعی حکم آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے, مسلمان تھا وہ شخص, تو بہو بھی مسلمان ہے, تو جب سسر کے ساتھ ایک عورت کا جنسی تعلق قائم ہو جائے تو فقہی مسئلہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اس کو بنیاد بنا کر ایک بدبخت نے جو ہے عدالت کے اندر مقدمہ ڈالا کہ جو ہے یہ دارالافتاء اور دارالقضاء پیرالل جوڈیشری سسٹم جو ہے وہ چلا رہے ہیں, ان کو بند کیا جائے. تو اس کا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے وہ بہت جو ہے بہت ہمارے لیے مفید ہے, اور وہ جج کی حکمت, اس کے وزڈم اور اس کی سمجھداری کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے, اور عدالتوں کے مسائل کو بھی ظاہر کرتا ہے. ہمارے پاس جمعیت علماء نے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس مقدمے میں سپریم کورٹ کے اندر جو ہے فریق کی حیثیت سے نمائندگی کی اور کہا کہ یہ ایک جو ہے انارکی پھیلانے والا یہ مقدمہ ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دارالافتاء اور دارالقضاء جو ہے وہ پیرالل جوڈیشری سسٹم نہیں چلا رہے ہیں, بلکہ انسانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے تو اس کا فیصلہ ہونے اتنے دن لگ جاتے ہیں, اور کوئی شخص, عدالتیں کہتی ہیں بھئی آپ مقدمہ عدالت میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ مجھے ایک مسئلہ ہو گیا, میں جج کے سامنے ڈائریکٹ جا سکتا ہوں, حضرت جناب والا جو ہے جج محترم, میرا یہ مسئلہ ہے اور فلاں شخص سے میرا مسئلہ چل رہا ہے, جھگڑا ہو گیا ہے میری پراپرٹی کا, آپ ذرا براہ کرم اس مسئلے کو حل کر دیجئے. ایسا کر سکتا ہے کوئی؟ مدرسے کے محتمم کی طرح سے تو درخواست نہیں دے سکتا نا, وہاں پر وکیل کے ذریعے آپ کو جانا ہے. اور وکیل کیا لیتا ہے؟ اور اتنی بھی نہیں لیتا. تو غریب کیا کرے گا؟
تو عدالت دعویٰ کرتی ہے, جوڈیشری سسٹم ہمارا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں, ہم جو ہے غریب آدمی کو ہم نے پروویژن رکھا ہے کہ وہ آ کر جو ہے درخواست دے سکتا ہے, اس کو خود عدالت جو ہے وہ وکیل فراہم کرے گی. آپ کو پتا ہے نا کہ اس پروویژن کا کیا مطلب ہوگا, وہ وکیل کتنے ایماندار ہوں گے, وہ غریب کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کتنے جو ہے اپنی دیانتداری کو ظاہر کرتے ہوں گے, کتنی محنت کرتے ہوں گے. آپ کو پتا ہے نا, یا اس کو بتلانے کی ضرورت ہے؟ عدالت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مقدمہ جیتنا ہے تو آپ کو وکیل رکھنا ہے نہیں, بلکہ مقدمہ جیتنا ہے آپ کو تو وکیل اچھا رکھنا ہے ضروری. اور اچھے وکیل کی فیس کیسی ہوتی ہے؟ تو جمعیت علماء نے اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور ہمارے اکابر نے عدالت کو سمجھایا کہ آپ کے پاس یہ مسئلے ہیں, ہم جو ہے ان ایکسپینسو مینر, بغیر خرچے کے ہم مسئلہ حل کرتے ہیں, ایمیکیبلی مینر میں, دوستانہ ماحول کے اندر, آخرت کی فکر, اللہ کا ڈر, یہ بٹھا کر ہم مسائل کو حل کرتے ہیں. آپ جو ہے یہ کس کے خلاف کہہ رہا ہے؟ تو عدالت نے جو ہے وہ پھر فیصلہ دیا کہ اس میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. عدالت نے کہا, میرا ایک کتابچہ ہے اور میں نے اس عدالت کے اس کوٹیشن کو, میں نے اس فیصلے کے اس حصے کو, اقتباس کو میں نے اس کے اندر ذکر کر دیا ہے. آپ حضرات مولانا کے پاس اگر کبھی رابطہ کریں گے تو میں اس کی PDF بھی فراہم کر دوں گا. اس میں عدالت نے کہا کہ یہ جو ہمارے دارالقضاء ہیں, محکمہ شرعیہ ہیں, یہ پیرل جوڈیشری سسٹم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو فورس آف لا ان کے پاس نہیں ہے, یہ اس کو نافذ نہیں کر سکتے. ہاں, یہ بہترین مصالحت کار ہیں, یہ جھگڑے ان کے پاس آتے ہیں تو یہ بٹھاتے ہیں, مسائل کو میل جول کے ساتھ حل کرتے ہیں, کوئی خرچہ جو ہے وہ فریق کے اوپر نہیں ڈالتے, دوستانہ انداز کے اندر مسئلے کو حل کرتے ہیں. یہ تو ہماری ضرورت ہے, یہ ملک کی ضرورت ہے, ہمارے جوڈیشری سسٹم کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کروڑوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہم اس طرح کے سسٹم کو بند کرنے کے بجائے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ اس مقدمے کے اندر جج نے فیصلے میں لکھا اور اس مقدمے کو اس نے خارج کر دیا. آپ اپنے پاس محاکم شرعیہ قائم کیجئے اور اس کو جو ہے آویزاں کیجئے. کوئی قانونی مسئلہ آتا ہے, کوئی پولیس والا آتا ہے, کوئی اور آتا ہے, فرقہ پرست جماعتوں کا کوئی شخص آتا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کر رہے ہیں ہم جو عدالت نے کہا ہے, ہمیں سپریم کورٹ نے ہمیں اس کی جو ہے اجازت دی ہے. تو یہ دماغ سے آپ نکال دیجئے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے. حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, ہمارے رویے سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. مثلا مدراس کے اندر ایک ایسا ہی ایک ادارہ قائم تھا, وہاں ایک جھگڑا آیا. اس مسئلے کے اندر جو ہے ایک فیصلے کے بعد ایک فریق جو ہے وہ ہائی کورٹ آف چنئی مدراس چلا گیا اور چنئی ہائی کورٹ نے اس ادارے کو بند کرنے کا حکم دے دیا. اب وہ سپریم کورٹ کا وہ آرڈر اور یہ آرڈر, اس میں فرق کیا ہے کہ وہاں تو کہہ رہے ہیں چلاؤ اور یہ کہہ رہے ہیں بند کرو. تو بند ادارے کو کرنے کو نہیں کہا ہے, وہ پرٹیکولر ادارے کو تو بند کیا, لیکن اس فکر کو بند کرنے کے لیے نہیں کہا اس عدالت نے. ہوا یہ تھا کہ ایک خلا کا مقدمہ آیا. خلا کا مقدمہ آیا تو شوہر نے کہا کہ نہیں, میں خلا قبول نہیں کرتا. اب جو مسئلے کو جانتے ہیں فسخ کے اندر, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرد یہ کہہ دے کہ میں خلا کو قبول نہیں کروں گا تو محکمہ شرعیہ اور دارالقضاء کے پاس ایک حق ہے, ایک اختیار ہے, ایک پروویژن ہے کہ وہ فسخ نکاح کے وجوہ اور اسباب کے اندر اس شکایت کو تولے, وہ جانچے, وہ چیک کرے. عورت پھر بھی اصرار کرتی ہے کہ اس کو علیحدگی چاہیے, تفریق چاہیے, وہ نہیں رہنا چاہتی ہے ساتھ, تو پھر وہ فسخ کی درخواست وہ محکمہ شرعیہ یا دارالقضاء لے لے گا کہ بھئی یہ خلا قبول نہیں کر رہا ہے تو آپ مسئلے کو ختم کر دیجئے. تو قاضی اسلامی جو محکمہ شرعیہ یا دارالقضاء میں کام کر رہا ہے وہ درخواست لے گا کہ بھئی فسخ چاہیے اس مقدمے میں عورت کی طرف سے, اور اگر وجوہ ہے فسخ نکاح, واقعی عورت کی شکایت جائز ہو اور مرد ظالم ہو, تو پھر وہ ان وجوہ اور اسباب کو اس کی تحقیق کر کے ضابطے کے مطابق نکاح کو ختم کر دے گا. ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ مرد پہ کوئی زبردستی کرنا ہے؟ بالکل نہیں کرنا ہے, بلکہ پیپر اور پین لے کے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ لکھنا ہے کہ بھائی یہ وجوہ ان کا تحقق ہوا. مثلا مرد ظالم ہے, نفقہ نہیں دیتا ہے, عنین ہے, مفقود ہے, غائب غیر مفقود ہے, ان میں سے کوئی ایک وجہ یہ پائی گئی ہے, اس بنیاد پر ہم اس عورت کا نکاح اس مرد کے ساتھ جس کے نکاح میں یہ تھی ہم فسخ کرتے ہیں. ختم ہو گیا کام قاضی کا.
اب اس کا نفاذ کرنا نہیں کرنا وہ عورت کا کام ہے، اس کے گھر والوں کا کام ہے. شرعی طور پہ ہم نے فتویٰ نہیں، فیصلہ دے دیا اس کو. فسق کا کوئی فتویٰ دارالفتہ نہیں دیتا ہے. اب جو سمجھ سکتے ہیں اس بات کو وہ سمجھ سکتے ہیں، میں یہاں پر اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا. مجھے تو بار بار گھڑی دیکھنا ہے اپنے وقت پر اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے. وہ جو ادارہ تھا چنئی کا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے اس مرد کے ساتھ زبردستی کی، دستخط کر، اور زبردستی اس سے دستخط لی گئی. اس کی اس نے شکایت کی وہاں پر، اس بنیاد پر اس کو بند کرنے کے لیے کہا گیا. ورنہ اگر ہم اپنے دائرے کار میں اپنے اختیارات کے اندر اگر کام کرتے ہیں، جس کو مولانا نے بھی ذکر کیا کہ حکمت کے ساتھ کام کیجئے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عدالتوں سے. بھائی مسئلہ یہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ بہت سیدھا سیدھا معاملہ ہو. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ ایک محنت طلب کام ہے، محنت طلب کام ہے. اور دو محنتیں اس کے اندر لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے اپنے معاشرے کے اندر شعور بیدار کریں، اپنے معاشرے کے اندر شعور بیدار کریں کہ یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے، فرض ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. نہیں کریں گے تو یہ نفاق کا جو ہے خدشہ اور ڈر ہے. کوئی مسلمان اس سے بچ نہیں سکتا. کیوں پولیس اسٹیشن میں جا کے جو ہے وہ پولیس والوں کا وقت خراب کرتے ہو، اور کیوں عدالتوں میں جا کر جو ہے ان کو اوور برڈن کرتے ہو؟ آؤ بیٹھ کر مسائل حل کرو شریعت کی روشنی میں. اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول کے جو ہے حکم کی تعمیل ہوگی، آخرت جو ہے تمہاری سنورے گی. اس کے لیے فکریں جو ہے عوام کے اندر بیدار کرنا ہوگا. دوسرے اس کام کو کرنے کے لیے آپ جو ہے انفرادی طور پر جیسے مکتب قائم کر سکتے ہیں، ویسے محکمہ شریعہ قائم نہیں کر سکتے. آپ کو ایک سسٹم کے اندر یہ کام کرنا ہے. آپ کو جو ہے امارت شرعیہ سے یا کسی اور ایسے ادارے سے جو ہے اجازت حاصل کرنا ہے کہ بھئی آپ دارالقضاء قائم کر رہے ہیں اور محکمہ شرعیہ آپ جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو اجازت نامہ لینا ہے. آپ کو جیسے ہماری ریاست کے اندر امیر شریعت صوبہ، ابھی حال ہی میں انتخاب عمل میں آیا، ہمارے عارف باللہ بزرگ، ہماری ریاست کے معروف بزرگ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا امارت شرعیہ ہند دہلی کے جو ادارے کے تحت، جمعیت علماء کے تحت امیر شریعت صوبہ کے جو ہے حیثیت سے آپ اگر کام کرنا چاہتے ہوں تو حضرت سے رابطہ کیجئے. ہم اس نظام کا حصہ ہیں، آپ اجازت حاصل کیجئے. لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے میں انفرادی طور پر جیسے مکتب قائم کرتا ہوں، میں پہنچوں حضرت ذرا مجھے اجازت نامہ لکھ کر دے دیجئے، میں کام شروع کر لیتا ہوں، بہت ضرورت ہے میرے گاؤں میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں. تو یہ ایسے چلنے والا نظام نہیں ہے. یہ نظام اتحاد ملت سے جڑا ہوا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء اور دین کے لیے درد رکھنے والے طبقے کو جوڑیں. آپ جیسے عوامی شعور بیدار کرنا ہے، شرعی حکم کو واضح کرنا ہے، ویسے ہی امت نے فکر پیدا کرنی ہے. اور یہ تو دین کے تمام شعبوں کا معاملہ ہے کہ انفرادیت کے بجائے ہم اجتماعیت کی فکر کریں. جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں وہ معمولی جو ہے اختلافات، چاہے وہ نظریاتی ہوں چاہے وہ اخلاقی ہوں، ان کو ہم نظر انداز کریں. میرا کسی بھائی سے اختلاف ہے، کیسے حالات ہیں ہمارے، عام حالات ہی میں ہمیں اتحاد کی فکر کرنا ہے، لیکن اس وقت کیسے نازک حالات ہیں. ہم معمولی وجوہات سے اپنے درمیان اختلافات کو اب باقی نہیں رکھ سکتے. شہر میں، بستی میں، محلے میں جس شخص کے بارے میں بھی ہم جانتے ہوں کہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کی فکر کرنا ہے اور ہمارے آپسی اختلافات کو دور کرنے کی فکر کرنا ہے. اور پھر ان اختلافات کو ختم کر کے، یا ہیں تو اپنے اوپر ضبط کر کے، مجھے کیا اختلاف ہے، مجھے کیا چیڑ ہے عام الفاظ کے اندر، اس کو نظر انداز کر کے ایک بڑے مقصد کے لیے، امت کے جو ہے وہ مفاد عامہ کے لیے، ہمیں اختلافات کو بھول کر اتحاد کی فکر کرنا ہے. گاؤں کے تمام علماء آپس میں جڑے بیٹھے، ارے نہیں انہوں جو ہے وہ فلاں جماعت کے ہیں، انہوں نہیں فلاں جماعت کے ہیں، نہیں انہوں نہیں جڑتے ہوں گے. بھائی آپ جڑتے کیا؟ آپ اپنی مسجد میں اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچ لیں کہ فلاں مجھ سے نہیں جڑے گا. ایک رویہ یہ ہے. اور ایک رویہ یہ ہے کہ آپ ہفتے میں روزانہ ایک دن طے کر لیں کہ میں عصر کے بعد جو ہے میری قریب ترین مسجد فلاں ہے، وہاں کا فلاں عالم امام ہے، خطیب ہے، میں جا کے اس سے ملوں گا کہ بھائی یہ وقت کی ضرورت ہے، اپن اس پر مل کے کام کریں گے. پھر وہ نہیں جڑ رہا ہے،
اور آپ نے اتمام حجت کر دیا، تب آپ سوچئے کہ بھائی انہیں نہیں جوڑیں گا اول کے. یہاں کسی سے ایک دن ہم ملاقات نہیں کرتے اس فکر کے ساتھ. ایک دن ایک سے ملیے، دوسرے دن دوسرے سے ملیے، تیسرے دن تیسرے سے ملیے. ایک مہینے کے اندر نہیں گزرے گا آپ کا کہ آپ شہر کے یا بستی کے تمام علماء، حفاظ اور جو فکر رکھنے والے ساتھی ہیں سب سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اور یہ جو آپ کی فکر ہوگی اپنے اپنے تئیں، اپنے اپنے دائرے کے اندر، یہ امت کے اندر خیر کو پیدا کرے گا. اس کی فکریں ہونی چاہیے. آپ سوچئے، میں نے آپ کے سامنے یہ چند جملے کہے، اب آپ سوچئے کہ ہم نے اس کے لیے پچھلے کتنے عرصے سے محنتیں چھوڑی ہوئی ہیں. کیا ہم ہر شخص سے جو فکر کے ساتھ کام کر رہا ہے، کیا ہم ان سے جڑنے کا اہتمام کر رہے ہیں؟ تو یہاں یہ جو فکر دی جا رہی ہے، جس کے اندر جو ہے عالمی مسائل، ملکی مسائل، تعلیمی مسائل، معاشی مسائل، اس کی بات کی جا رہی ہے نا، مکاتب کے مسائل، اسی سے آپ اس کو جوڑ کر دیکھیے کہ ہمیں آپس میں ملنا ہے تو اس غرض سے بھی کہ بھئی محاکم شریعہ کی فکر کریں گے. اور پھر ایک کمیٹی ہم بنائیں اور اس کمیٹی کے ساتھ امیر شریعت صوبہ سے ملاقات کیجئے، درخواست دیجئے، اجازت نامہ حاصل کیجئے. ایک آخری بات جو اس نشست میں مجھے اپنی بات کو کر کے ختم کرنا ہے، بہت سے ایسے موضوعات اس کے اندر آتے ہیں جس کو ہمیں چھوڑنا پڑ دیتا ہے وقت کے اندر اپنی بات ختم کرنے کے لیے، اور ترجیحاً کسی ایک اور موضوع کو منتخب کرنا پڑتا ہے. کبھی موقع ملے گا اللہ تعالیٰ اس طرح کی فکریں جو ہے ہمارے درمیان بڑھائے، ان فکروں کو پروان چڑھائے، تاکہ امت کے اندر جو ہے جو ضروریات ہیں اس وقت کی، اس کی فکریں عام ہوں. کہ محکمہ شرعیہ کا معاملہ دو سطحوں کے اوپر کرنے کا ہے. ایک امت کے خواص، جیسے کہ اپنے علاقے کے علماء، خواص کے اندر فوراً ہم جو ہے وہ ملکی اور عالمی سطح کے منصوبوں کی حد تک چلے جاتے ہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص اپنے دائرے میں کام کرنے کی فکر کرے، اپنے مسجد، اپنا محلہ، اپنی بستی، اپنا گاؤں، اپنا شہر کی فکر کرے. ہمارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جب بیٹھیں گے عالمی مسائل پہ بات کرتے ہیں. فلسطین کا مسئلہ ہے، شام کا مسئلہ ہے، یمن کا مسئلہ ہے، امریکہ ہے، روس ہے، یا پھر جو ہے وہ ایودھیا ہے اور دلی ہے، اور اس سے کم پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے. آپ اپنے صوبے کی راجدھانی کی بھی فکر مت کیجیے، حیدرآباد شہر کی بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے فکر کیجیے لیکن پہلے فکر کیجیے اپنی بستی، اپنا محلہ، اپنے گاؤں اور اپنے شہر کی. یہ ترتیب ہے. یہ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں لیکن کام تو آپ کو اپنے دائرے کار میں کرنا ہے، اپنے دائرے اثر میں کرنا ہے، اپنی پہنچ کے اندر کرنا ہے. الٹی ترتیب ہونے کی وجہ سے عملی کوئی خاکہ ہمارے درمیان بن نہیں پا رہا ہے. تو ایک فکر ہم کو یہ کرنا ہے کہ بھائی علماء جڑیں، یا دین کا درد رکھنے والے عوام جڑیں، ان کو سب کو جوڑیں ہم. اور محکمہ شرعیہ کے لیے عوام کو جوڑنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات علاقائی قوت اور طاقت بھی جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت مفید اور ذریعہ بنتی ہے. دوسرا مسئلہ ہے عوام میں شعور بیدار کرنا. تیسرا مسئلہ ہے، اجازت حاصل کیجیے آپ ذمہ دار سے، امیر شریعت سے، یا کوئی بھی دارالقضاء کا اجازت دینے والا. میں تو صاف کہہ چکا ہوں کہ اصل غرض ہے ہماری مسلمانوں کے مسائل کو شریعت کی روشنی میں حل کرنا. ایک آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کام کو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک انتظامی امور کو سنبھالنے والے، جن کے لیے میں نے یہ سب کہا کہ بھائی علماء سے جڑو، عوام سے جڑو، اور امت میں شعور بیدار کرو. ایک ہے قاضی. ہم جو ہے بہت بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں لیکن اہلیت اور اس کام کو کرنے کی جو استعداد درکار ہے اس کے لیے کوئی فکر نہیں کی جاتی، یا ایسے اہل اور قابل اور ذی استعداد لوگوں کی قدر نہیں کرتے. یا تو خود حاصل نہیں کرتے علم، صلاحیت، یا پھر جو صاحب صلاحیت اور ذی استعداد شخص ہے اس کی قدر نہیں کرتے. دونوں میں سے کوئی ایک کرنا پڑے گا ہمیں. کوئی مفتی صاحب ہیں، آئے انہوں کیا کل جو ہے ایسی دیوانے باتیں کر لیتے پھرتے تھے، اب کیا دارالعلوم سے فارغ ہو کے آ گئے، ندوہ سے فارغ ہو کے آ گئے، مظاہر سے فارغ ہو کے آ گئے، تو کیا سرخاب کے پر لگ گئے کیا؟ جب تم ہی قدر نہیں کرو گے اور ہم ہی قدر نہیں کریں گے ہمارے آدمی کی، تو بھی دوسرا کیا قدر کرے گا؟
بھئی کل تک ہو سکتا ہے کہ وہ بے صلاحیت ہوگا، لیکن آج ہمارے بڑے اداروں نے اس کے اندر علم کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے، اب تو قدر کرو اس کی. اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو خود علم حاصل کرو. ایک صلاحیت ہے نورانی قاعدہ پڑھانے کی، ایک صلاحیت ہے کہ آدمی جو ہے وہ ابتدائی عالم کورس کی کتابیں پڑھائے، ایک ہے دور حدیث کو پڑھائے، ایک ہے افتاء کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے فتویٰ دینے کی، اور ایک ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو، فقہ کی مہارت اس کے اندر ہو. نظام قضا کو چلانے کے لیے جو درکار علوم ہے ہمارے یہاں، دعویٰ کیا چیز ہے، جواب دعویٰ کیا چیز ہے، بینہ کیا چیز ہے، یمین کیا چیز ہے، انکار کس بات کو انکار کہیں گے، کس چیز کو دعویٰ کہیں گے، اس بات دعویٰ کے کیا اصول اور ضابطے ہیں، اقرار کیا چیز ہے، شہادت کیا چیز ہے، شہادت کس کی لیں گے کس کی نہیں لیں گے، فیصلہ کیسے لکھیں گے. وہ کیا ہے، مسجد میں بیٹھتے ہم مسئلے حل کرتے رہتے، آپ کیا باتیں سنا رہے ہیں کیا نہیں کی. تو پھر ہماری عدالتوں کے پر ہم کتنا ہی نام رکھیں، ایک غیر معمولی ان کا نظام ہے. لا اور جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن اور فیصلے پیش کرنا اور اس کو سننا اور اس کو لکھنا، یہ ایک مستقل نظام ہے، اور ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بھرا پڑا ہے. یا تو آپ خود حاصل کیجئے اس چیز کو، اس علم کو، یا پھر جو لوگ اس کو حاصل کیے ہوئے ہیں ان کی قدر کیجئے. کچھ کمیاں ہیں تو اس نظام کو ان کمیوں کو ختم کر کے مزید استعداد پیدا کرنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جا سکتی ہے، اس کی فکر کیجئے. آخری بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے ہماری ایمانی قوت سے، کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کتنا مضبوط جو ہے وہ تعلق ہے. ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر کتنا یقین اور ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان عام مسلمان کے ایمان سے کتنا مضبوط ہے کہ وہ ہمیں یہ سب کرنے کی طاقت دے گا. ایمانی قوت ہم کو یہ سب کام کرنے کے لیے طاقت دیتی ہے. اگر وہ کمزور ہے تو پھر یہ سارے کام ہم سے نہیں ہوں گے. اس کی فکر کرنا ہے، اس کے لیے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. کل آخرت میں اپنی جو ذمہ داری علم حاصل کر لینے کے بعد یا دینی جو ہے نظام سے جڑنے کے بعد جو ہمارے کندھوں پر آ چکی ہے، اس کی جواب دہی ہم کو اللہ کے سامنے کرنا ہے. کل حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جو ہے کوثر حاصل کرنے کی خواہش ہمارے دلوں میں، دعاؤں میں موجود ہے، لیکن اس کی عملی فکر ہمیں کرنی ہے کہ کل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کر کے کوثر ہمیں عنایت فرمائیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر لے سکیں. اس کی فکر اگر ہم کریں گے تو پھر یہ سارے کام جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوں گے. اس ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے ہر عالم کا اور ہر ایمان والے کا قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور صحابہ کی سیرت سے رابطہ اور تعلق مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں رمضان کے علاوہ مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت کا موقع نہیں آتا کہ ہم قرآن کو جو ہے تھوڑا ذرا علم کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ بتائیے، غور کیجئے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں آپ غور کر کے دیکھیے کہ سیرت کی ہم نے کتنی کتابیں بالاستیعاب پڑھی ہیں. وہی جو ہم نے جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھ لیا، کتاب السیر کو، مشکات میں کچھ پڑھ لیا، بخاری میں کچھ پڑھ لیا، مسلم میں کچھ پڑھ لیا، علماء کی تقریروں میں کچھ سن لیا، کچھ چیدہ باتیں ہم نے سن لی. بالاستیعاب ہم نے سیرت پڑھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دو چار کتابیں اگر پڑھی ہوئی ہیں تو ذرا سوچ لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے، پوری امت کو توفیق دے. ہم نے صحابہ کی سیرت کے اوپر کتابیں پڑھی ہوں، اس کے لیے ہم نے باقاعدہ فکر کی ہے. جمعہ کے خطبے کی تیاری کی بات نہیں کر رہا میں، اپنے لیے، میرے اپنی ذات کے لیے کہ مجھے جو ہے رہنمائی ملے سیرت سے. اس کے لیے جہاں میں سوتا ہوں وہاں بھی ایک میز کے اوپر جو ہے قرآن مجید بھی رکھی ہوئی ہو، وہاں پر جو ہے سیرت النبی بھی رکھی ہوئی ہو کوئی ایک کتاب، اور سیرت الصحابہ کی بھی کوئی ایک کتاب رکھی ہوئی ہو. تلاوت میں فجر کے بعد کرنے کا اہتمام کرتا ہوں، اور باقی جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں جو ہے کچھ صفحات پڑھتا ہوں اور ایک خطہ رکھ دیتا ہوں، ایک نشان رکھتا ہوں تاکہ آگے پڑھ سکوں. یہ معمول بنانا پڑے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف کی تاریخ اور سیرت کا پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. میری بات مکمل ہو چکی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ایک بات انہوں نے بنیادی یہاں پوچھی ہے, اس سلسلے کی قانونی رہنمائی والی کتابیں بہت ساری ہیں. عربی کے اندر تو بھری ہوئی ہیں, اردو کے اندر قاضی مجاہد الاسلام صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے اسلامی عدالت, اور جمیعت علماء کی جو ہے بہت مختصر رسالہ ہے ضابطۂ عمل محکمہ شرعیہ کا, بہت پیارا رسالہ ہے, انتہائی مختصر اور انتہائی مفید اور جامع. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں اس موضوع پر. امارت شرعیہ پھلواری شریف نے جو ہے وہ قضایا امارت شرعیہ یعنی امارت شرعیہ کے فیصلے اس کو انہوں نے جمع کیا ہے. ابھی میں نے ایک حال میں ایک کتاب رہنمائے محکمہ شرعیہ ترتیب دی ہے اسی نہج کے اوپر. متقدمین کے اندر تو بہت ساری کتابیں ہیں. اقضیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائہ امام قرطبی کی کتاب ہے. ان کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے. اصحاب علم کے لیے جیسے ہی وہ کام شروع کریں گے ان کے لیے رہنمائی کی جو ہے وہ راہیں کھل جائیں گی. اور مولانا اختر امام عادل صاحب کی ایک کتاب ابھی آئی ہے, بہت پیاری کتاب ہے. دنیا کے پوری عالمی جو قوانین ہیں دنیا کے اندر ان کا جو ہے تقابلی مطالعہ اس کے اندر ہے 2 جلدوں میں. یہاں میں نے لائبریری میں مولانا کے پاس اس کتاب کو دیکھا, بڑی خوشی ہوئی. اس کا انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. طلاق کے بعد رجوع کے لیے دوسرا نکاح, پھر رجوع کی حکمت و وضاحت عمل کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہے. یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے, اصحاب علم سے افتاء سے یا اور کتابوں سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله